ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اصغر صاحب بولے، اصغر مصباحی صاحب. جی بولنا. صاحب تھوڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں دیوبندی بھی ہیں جی اور سنی سبھی ہیں، سنی وہابی. جی جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہم ایم پی سرون ضلع ریشا مدھیہ پردیش سے. جی 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 تو اب لڑکا تو ہے بریلوی، لڑکی بھی بریلوی ہے، اور پڑھانے والا نکاح بھی بریلوی، عدالت ٹھیک ہے کمانے والا، لیکن گواہ بن رہے ہیں دیوبندی اور وکیل بھی دیوبندی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا. یہ کچھ تو منع کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا صاحب. نکاح ہو جائے گا. اب یہ ادریس ساجد جڑا کوٹا میں ہے، یہ تو مسلمان نہیں مانتے صاحب ایک دم. عرب غلط کے ہے، اماموں کو غلط ہے، غلط ہے. عرب کہہ رہا کہ میں نے حج کیا تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی میں نے حج کے اندر. اور کہہ رہا تھا میں نے ہوٹل میں جمعہ قائم کیا تھا. ہوٹل میں جمعہ ہو جائے گا صاحب؟ نہیں، ہوٹل میں نماز، تو وہ تو کہہ رہا میں نے ہوٹل میں جمعہ پڑھا تھا. جمعہ کی نماز ہوٹل میں نہیں ہوتی ہے. کسی بھی طرح سے نہیں ہوگی نا صاحب؟ جی کسی نکاح بھی ہو جائے گا. ہاں نکاح ہو جائے گا، ہاں بالکل ہو جائے گا. اور لیکن جمعے کی نماز ہوٹل میں نہیں ہوگی. جی نہیں، جی نہیں. اور یہ کیسا گمراہ وہ کیا صاحب. فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، بقیہ خالی ظہر کی نماز ہے نا. ہاں ظہر اثر مغرب. ہاں ویسے جمعہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے امام حرم کے پیچھے صاحب. جمعہ تو آدمی قضا کرے گا تو پھر تو حرمین شریفین کے پیچھے سب کو نماز پڑھنی چاہیے، ساری نماز پڑھنی چاہیے تھی. جماعت سے ہے نا. ہاں بالکل جماعت سے پڑھنی چاہیے. حضرت صاحب آپ نے دل خوش کر دیا، آپ ہو اصلی مصباحی. اور جی جی یہ کیسا مصباحی ہے؟ بھی اشرفیہ سے پڑھ کے آیا، ادریس ساجد جڑا میں گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. بڑے افسوس کی بات ہے. افسوس کی وہ تو حضرت سبھی کو کافر مانتے ہیں لوگ. اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے. ارے صاحب وہاں کے لوگوں کا نکاح نہیں مان رہے. اور بھی موجودہ حالات میں. نہیں ارے حضرت ان کے حساب سے نکاح ہی نہیں ہو رہا وہاں کے لوگوں کا، یہ دعوت اسلامی والوں کے حساب سے. جی 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 یہ کہتے ہیں مطلب یہی ہو گیا کہ وہ گواہ وہی بنتے، وہاں کے لوگ نکاح وہی پڑھا رہا، وکیل تو ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے پورے مکہ شریف مدینہ شریف میں جی جی ان کے فتوے سے صاحب. جی 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 اور وہاں صحابہ کرام کی اولاد ہے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سید وہاں موجود ہیں، تو صاحب کیسے مان لیں کہ وہاں پر سب کے سب نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں؟ سمجھ نہیں پیدا ہوتا. اور پھر اللہ کے رسول جہاں آرام فرما رہے ہیں. اللہ اور نبی کے سرزمین پہ، ہاں ہاں اور وہ مکہ مکرمہ کی مقدس جگہ، ہاں ہاں جہاں دونوں جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. جی 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 نہ غلط لوگ آ سکتے نہ غلط کام ہو سکتا. ہاں. یہ لوگ جنہیں کہاں کی دلیلیں بناتے ہیں کہ وہاں پر کرامتوں نے حکومت کی اور نجدیوں نے کی، اور جنہیں کس نے جنہیں کہاں کی اکھاڑ اکھاڑ کے لاتے ہیں لوگ. بلا وجہ کے تو حج بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو. ہاں ہاں پھر حج کے اوپر بھی فتویٰ دے رکھا ہے اس نے. تو جی 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 ایک نے مفتی نے کہہ رکھا کہ ان کی حکومت میں حج مت کرو. ہاں تو یہ ہے کہ ان کو مان بھی نہیں رہے وہ. اب کیا کہتے ہیں وہ کچھ شرطیں انہوں نے ہماری مان لی. کون سی شرطیں مانی جو تم حج کرنے لگے دوبارہ؟ جو حج کرنے کا فتویٰ دیا تھا ملتوی ہونے کا، تنویر الحجہ لمن یجوز بالتواء الحجہ، جی جی بریلی سے فتویٰ دیا تھا. تو اب ان سے پوچھا جائے وہ کون سی شرطیں تمہاری مانی گئی ہیں جو تم نے مفتی اعظم ہند کا فتویٰ رد کر دیا اور دوبارہ حج کرنے لگے تم؟ جی جی کوئی شرط نہیں مانی گئی. کوئی شرط نہیں مانی ہے نا. تو یہ کہیں گے میں نے شرط رکھی تھی کہ ہمارا امام نماز پڑھائے گا، ہاں ہاں تو پٹائی نہیں لگے گی وہاں. پٹائی لگے گی بالکل. اور کون سی ان کی شرط مانی گئی ہے صاحب وہاں پر ہے؟ جی 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 یہ تو کیا معلوم صاحب کون سے حساب سے چل رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں بھائی. کے ابھی اندر. اس واٹس ایپ پہ خبر آئی تھی، ایک صاحب کہہ رہے تھے ہاں کہ بھائی یہ بریلوی حضرات دیوبندی کو کافر، دیوبندی فلاں کافر فلاں کافر، بس ایک ہندو ہے غیر مسلم ہے ہاں. وہ مسلمان سمجھتے ہیں بس. اس میں کیا شک ہے صاحب؟ جی جی ارے اس میں کیا شک ہے؟ یہ تو حضرت جیسے آپ ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں وہاں سے اشرفیہ سے. نیا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ میں نے آپ کا اس میں سے نکالا، وہ گروپ میں تھا آپ کا، انٹرنیشنل گروپ میں تھا یا کیا معلوم کون سے گروپ میں تھا، مناظر گروپ میں. جی 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 تو میں یہ فیض آپ کا پہنچا دوں گا عوام تک، ہمارا چینل بھی ہے. جی تو جی اس سے کیا ہے کہ عوام سمجھ لے کہ اچھی طرح کیا ہے. یہ حدیث پڑھتے ہیں اکثر لوگ بریلوی لوگ جی کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. جی تو میں نے کہا یہ حدیث سے بریلوی لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، نہ تو شیعہ پڑھتا ہے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث. کوئی بھی فرقہ اس حدیث کو نہیں سناتا، مانتے سب ہے. لیکن جی یہی فرقہ ایک حدیث کو کیوں سنا کے سب کو جہنمی بنانا شروع کر دیتا ہے ایک طرح سے لے کے. جی جی اصل یہ تاثر دینا ہوتا لوگوں کو کہ نہیں ہم میں ہی نے حق کہ پر اس ہیں. حدیث کا مطلب اگر کسی نے لکھا ہے سمجھنا مشکل ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. میں کہ امام اہل سنت علامہ اسید الحق بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے 82 صفحات میں اس حدیث کا مطلب لکھا ہے.
اچھا جی جی 82 صفحات میں حضرت نے پورا کتابچہ لکھا ہے اسی حدیث کے بارے میں بہت کہ اس بڑی کا بات ہے، مطلب کیا بڑی بات ہے جی جی ہے۔ اور اس صحیح کے علاوہ حضرت میں نے کہا کہ ایک ہی حدیث تھوڑی ہے، حضور نے یہ بھی تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، تو وہ حدیث کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ جی یہ یہ کہتے حدیث ہیں یہ حدیث کبھی بیان نہیں کرتے یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ان کی پکڑ ہوگی، سوچتا پر ہمیں تو بے نمازی کو جنتی بنانا ہے اور نمازی کو جہنمی بنانا ہے، تو یہ کیوں بتایا ہم حدیث؟ صحیح تو یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کیا، بلکہ یہ مطلب ہے کفر کے قریب ہو گیا۔ تو حدیث میں قریب کا لفظ بتا کہ حدیث میں یہ ہو فقط قریب الکفر، تو صحیح وہاں ہے، تو فقط مطلب بدل کفر رہا ہے، ہے کہ بالکل ہے صاف ہے صاف ہے، فقط کفر صاف صاف ہے، بے شک اس نے کفر جی کیا۔ جی تو جی اب مطلب بدل رہا ہے کہ نہیں نہیں کفر کے قریب ہو گیا، تو میں کہ چل ٹھیک ہے تیرا یہ بتلاؤ مطلب مان لے قریب ہو گیا، میں کفر کہ سے بھی ایک قریب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے یہ جرم ہے، وہ بھی ایک نماز چھوڑنے میں کہ جو رات دن پانچوں ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہوا؟ جی 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 چلتے ایک کا تو ہی مان رہا ہے کہ ہاں قریب ہو گیا، کفر کے قریب ہو گیا، ایک نماز چھوڑنے میں ہوا، جو رات دن پانچ ٹائم نماز چھوڑا وہ کیا ہوا؟ جی جی صحیح ہے اور میں کہ دوسری حدیث حضور نے فرمایا الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ جی جی تو یہ جو جمعہ پڑھ رہا ہے پھر یہ اس کے بارے میں بتا، اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ کیا ہوئے جمعہ پڑھنے والے ہیں جی بھائی صاحب؟ نہیں میں اصل سمجھ میں نہیں آیا تھا، ذہن دوسری طرف تھا۔ ہاں کیا فرمایا آپ نے؟ جیسے حدیث ہے حضور نے فرمایا الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، کہ جی ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ تو یہ حدیث صحیح نہیں سنائے گا یہ بریلوی اپنے ماننے والوں کو، ہاں یہ نہیں سناتے وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس میں تو ہم اپنے بے نمازیوں کو جنتی یہاں کیسے بنائیں گے ہیں؟ میں رانچی میں رہتا ہوں جی آپ رانچی میں رانچی رہتے ہیں؟ جی جی رانچی تو رانچی میں تو پہلے دونوں ماحول ہو گئے، اب تو دونوں کے برابر ٹکر چل رہی ہے۔ ہاں ٹکر چل رہی ہے ابھی، وہ اوقاف والا نہیں چل رہا تھا، ہاں ہاں تحفظ اوقاف بل والے سلسلے میں، ہاں ہاں تو ایک تحریک چلی یہاں سے، مسلم پسندہ بورڈ کی بھی تحریک چلی، دوسرے تنظیموں کی بھی چلی۔ ہاں میں نے سب سے رابطہ قائم کیا بریلوی حضرات سے، ان لوگوں سے، ہاں۔ وہ لوگ شریک نہیں ہوئے اس معاملے میں، کون شریک نہیں ہوئے؟ بریلوی حضرات ہم نے دیوبندی کیسی شریک ہو گئے، دیوبندی شریک ہو گئے۔ سب سے شامل ہو گئے اس بتائیے یہ لوگوں میں کتنی نرمی ہے دیوبند والوں میں۔ میں، جی جی سب شامل ہو گئے۔ ہم بھی مانتے ہیں سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ غلطی ہیں، اب گڑبڑ ہے اب سب۔ وہ آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ دیوبندی حضرات آ رہے ہیں تو میں نہیں آؤں گا، یہ کوئی بات ہوئی؟ اچھا پھر یہ جامع ازہر کیوں جاتے ہیں؟ جی جی جیسے آپ کے بلانے پہ بریلوی نہیں آئے تو یہ جامع ازہر کا جواب دے، مجھے انہیں کٹر بریلوی ثابت کریں میرے سامنے آ کے، جی جی میں تو 2 لاکھ روپے دے دوں گا اگر وہ بریلوی ثابت کر دیں گے جامع ازہر کے عالموں کو، یہ لوگ جی جی میں کیوں تو نہیں 2 کر لاکھ روپے دوں گا، 2 لاکھ روپے۔ بتا فتح رضیہ لے کے آپ آؤ۔ کہاں آپ کی شہر میں بتائیں، ایم پی میں آپ ہیں؟ میں ایم پی سرون، یہ بھوپال سے 110 کلومیٹر دور ہے۔ ہاں جو واقعہ پیش آ گیا بھوپال میں، ارے یہ بہت بڑی غلطی ہے، مسلمانوں کی غلطی ہوئی صاحب، بہت بڑی غلطی ہے یہ، وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی خطرناک غلطی کی۔ پنجابی بھائی ہمارے کتنے شریف لوگ ہیں، کتنا پنجابیوں ساتھ سے دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں بھی یہ لوگ۔ بیچارے ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے تو افسوس ہوا، بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے پنجابی بھائیوں کے لیے۔ ابھی یہ اجلاس ہوا تھا، پروگرام ہوا تھا، ہاں کافی سردار لوگ آئے تھے اس میں۔ ارے یہ کیسے بھوپالی ہیں صاحب، سمجھ میں نہیں آتا ان کا تو کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمان یقین کی باتیں کرتے ہیں، گلے کے نیچے بھی ایمان ہے کہ نہیں، یقین ہے کہ جی نہیں جی ان کا۔ باتیں 70 سال سے وہی ہو رہی ہیں، وہاں پر اجتماع میں ایمان یقین اخلاق ہی پیدا نہیں کر پا رہا ہے کہ پنجابی قوم کتنی شریف قوم ہے، کتنا شریف ہمارا قوم ساتھ پھر ہر موقع پہ ہمارے ساتھ آ جاتی ہے وہ دے قوم۔ رہی ہے۔ یہ بتائیے، مجھے بڑا افسوس ہوا صاحب دیکھ کے ابھی پنجابی بھائیوں کی طرف سے، جی جی بڑا افسوس کی بات ہے کہ یار ابھی کیسے مسلمان ہیں، یار کیسے مسلمان ہیں۔ ابھی مسلمان کے مسائل پہ یہاں حج ہاؤس میں رانچی میں، ہاں یہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی ہے، ہاں۔ بڑا پروگرام ہوا، کافی آئے پنجابی۔ ارے صاحب بہت ساتھ دیتے ہیں پنجابی، جی کیونکہ مجھے تو ان مسلمانوں پہ صاحب بہت غصہ ہے، یہ جہانگیر آباد بھوپال کے ہاں ہاں کیا وہی میں معلوم کتنا گوشت کھا لیتے ہیں، کتنی جو کہ ابھی دیکھ رہا تھا، پورے جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ جانے کتنا گوشت کھاتے ہیں، کتنے کلو گوشت لے کے جاتے ہیں یہ لوگ، جو گرمی ان کے جی اوپر آ جی جاتی ہے، موٹر سائیکل ایسی بری موٹر سائیکل چلاتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا اور موجودہ حالات میں صحیح بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔
अरे साहब तो वहाँ के आप जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी आगे नहीं आए, पंजाबियों से माफी मांग लेते कि साहब हम माफ कर दो, ये बिल्कुल बच्चे आना थे इन्होंने। चाहिए, हैं? आना चाहिए था। आना चाहिए साहब, इमामों को, बिल्कुल। आलिमों को, मुफ्तियों को जाके पंजाबी भाइयों से माफी मांगे, वहाँ के जितने भी इमाम मुफ्ती हैं, कि साहब जी हमें जी। माफ करो, ये हमारे नौजवानों से वो गलती हो गई। वो जो इलाका है जहांगीराबाद का, हाँ हाँ, उसमें वो देवबंदी हजरात हैं, जमात वाले। वो टोटल वही है वहाँ तो 99%। अच्छा अच्छा। तो इन जमात वालों का तो यही हिसाब है, वो 4 किताबें जिनकी चलती हैं वही चलेंगी इनकी कयामत तक। फिर उनके जिम्मेदार क्यों नहीं आए भाई? वो जिम्मेदारों को तो बस, ये भी तो दीन है, दीन का हिस्सा है। अरे इनका दीन ईमान तो वही है साहब, वो क्या कहते हैं 4 किताबें पढ़ लो, हर मिंबर पे वो 4 बस किताबें बस। रख देंगे, कुरान की तफसीर रखते ही नहीं है, तर्जुमा रखते ही नहीं है, न जी जी सुनाते हैं, बस 4 किताबें पढ़ो जिंदगी भर। अगर जी कोई जी। तफसीर की बात कर दे इनकी मस्जिद में तो लड़ने खड़े हो जाएंगे, उसे भी मारेंगे। दरअसल कुरान के सिलसिले में इतराज करते हैं। हैं? हम लोग तहरीक चला रखे अभी रांची में हाँ, कि 10 से कुरान के एहतमाम हो हर मस्जिद में। उस पे एतराज करते हैं लोग, है ना। हाँ, इनका इतराज करते हैं वो। अरे क्या किए जाए, बहुत अफसोस की बात है साहब, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा, ये 4 किताबें पढ़वा के क्या कलेक्टर बना देंगे मुसलमानों को, इंजीनियर बना देंगे, डीएम बना देंगे, फिर ये लाखों किताबें क्यों छपी हैं साहब? हैं? जी जी जी। हम भी मानते हैं चारों किताबों में चलो कोई गलती नहीं हो तो अच्छी किताबें हैं, लेकिन ये 4 ही किताबें थोड़ी है दुनिया में, लाखों आलिमों ने, हजारों आलिमों ने लिखी है, वो कब पढ़वाओगे? सही सही है। वो जो हजारों आलिमों ने तफसीर लिखी है, सैकड़ों आलिमों ने, वो कब पढ़वाओगे साहब? जी जी। जिंदगी भर यही कहते रहोगे भाई कुरान को समझना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, तो फिर अल्लाह ने क्यों नाजिल किया जब समझना मुश्किल है? महदूद कर दिया उन्होंने भाई, समझना आसान है, कुरान कह रहा है। कुरान की राह वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए। बताइए, ये मुश्किल बता रहे हैं। ये मुश्किल बता रहे हैं कि वो वो ऐसा हो जाएगा। गुनहगार, वैसे भी गुनहगार हो रहे हैं ये। अरे साहब ये जो बातें करते हैं समझ में नहीं आती कि कुरान समझना मुश्किल है, फिर ये तुम अपने घर में लाके क्यों रखते हो तर्जुमे वाला कुरान? जी जी। तर्जुमे वाले कुरान क्यों रखते हो? हैं? हाँ, बस रखते ही हैं। समझ में नहीं आता इन लोगों ने कितनी जहनियत महदूद कर दी है मुसलमानों की, कि बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। उधर से दावत इस्लामी वालों ने भी जहनियत महदूद कर दी कि हाँ जो हाँ। इलियास काजी को मानेगा वही मुसलमान है, नहीं तो उसे वो नहीं मानेंगे। अजीब सूरत हाल है। वो उन्होंने भी फैजान सुन्नत दे दी कि फैजान सुन्नत पढ़ो, इन्होंने अपनी किताब दे दी कि ये पढ़ो। कुरान का तर्जुमा कब पढ़ोगे भाई? जी जी। कुरान का तर्जुमा क्या कब्र में जाके सुनाओगे? हैं? जी जी। अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज में फरमाया 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूंगा, एक कुरान, एक मेरी इतरत यानी अहले बैत। बेशक फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। बेशक। हालांकि उलमाए देवबंद तफसीर सुनाते हैं, भोपाल में मेरे पास लिस्ट आई थी पूरी मोबाइल के साथ में, नंबरों के साथ, नवासी मस्जिदों में सुनाते, नवासी मस्जिदों में। जी जी। लेकिन ये सुनते ही नहीं है जाके। अगर भोपाल में 5 लाख की जैसे मुसलमान आबादी है, अगर जी तफसीर सुनने अगर 100 आए ना एक मस्जिद में तो कुल जी। जी 9,000 आदमी होता है, लेकिन 100 आदमी भी अगर कभी आप भोपाल में आके देख लेना तफसीर में 100 आदमी भी मुश्किल से मिलेंगे आपको। जी जी, बिल्कुल सही। यानी 1% हो रहा है 100 में, 1%। न, कोई दिलचस्पी नहीं रखते ये, है? दिलचस्पी नहीं रहती इनको। तफसीरें नहीं सुनते साहब, क्या मालूम नहीं क्या सुनते हैं। हाँ, नहीं सुनते। पूरी दुनिया में नहीं सुनते साहब, यही भोपाल की बात नहीं, पूरी दुनिया में नहीं पूरी सुनते। क्या दुनिया में, इनका यहाँ भी सूरत हाल यही है। है? यहाँ भी वही सूरत है। कहाँ पर? रांची में हाँ, राज्य में ये सूरत हाल है। नहीं कुरान की सुनते, तफसीर, नहीं दस सुनते, नहीं कुरान। सुनते। जी जी। और बहुत ये कम कुछ लोग बैठते हैं, गिने चुने लोग। ये कुछ नदवा से कैसे पढ़ के आए, ये भी इसी बात की फेवर करते हैं, इसी बातों की हिमायत ये भी कर देते हैं बहुत से। जी जी। सब नदवी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं मौलवी टाइप के जो वो भी इसी हिमायत में रहते हैं इनके साथ में। हाँ हाँ। हालांकि हमारे यहाँ फिरोज में हजरत मौलाना काली मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब है, कासमी है, देवबंद से पाले वो सुनाते हैं तो। नदवी साहब, जो नदवी हजरात होते हैं ना, हाँ, उमूमन वो जमात इस्लामी से मुतासिर भी होते हैं। वो तो अहले हदीस बनते हैं, ज्यादातर नदवी जमात इस्लामी अहले हदीस बनते हैं। यहाँ जो जितने भी जमात इस्लामी के थे, हाँ, सब अहले हदीस में मुंतकिल हो गए। ये नदवी, हाँ, नदवी और जमात इस्लामी वाले जो हाँ अफराद। अहले हदीस ज्यादा हो गए है ना। हाँ, नदवी कुर्बत होती है जमात इस्लामी से ज्यादा, जमात इस्लामी करीब होते हैं ज्यादा अहले हदीस से। अच्छा, ये अहले हदीस राजस्थान में भी बहुत हो रहा साहब, क्या बात है? हाँ, हर जगह, यहाँ भी ये भैया। कोटा में सिर्फ एक मस्जिद थी, मैं खुद कोटा में रहा हूँ बहुत टाइम तक, जी और जाता रहा हूँ 30 साल से हो जाते हुए। तो कोटा में एक मस्जिद थी घंटाघर के पास। आज हाँ कोटा में एक थोड़ा दूर है, 15 किलोमीटर का एरिया है कोटा से, 15, वो भी कोटा में ही समझ लो 5 मस्जिदें जी। हो गई इनकी अहले हदीस, 5। सही है। मैं एक बताऊं आपको, एक साजिगड़ा में हो गई, एक है? फंड में पैसे आते हैं दूसरी जगह से इनको।
अब वो कहीं से भी आते हैं, लेकिन और लोग फौरन मस्जिद तैयार हो जाती है। नहीं, वजह यह है कि हमारा आलिम पुर मग़ज़ तकरीर नहीं करता है। हाँ हाँ, हमारे आलिम किस्से कहानियों मन घड़त वाक़यात सुनाता है। जैसे अमीनुल कादी ने कहा कि चांद आकर गौसे पाक से पूछता था 29 तारीख को निकलूं कि 30 को निकलूं, जी जी और सारे दरख्तों के कलम बन जाए तो गौसे पाक की तारीफ नहीं लिख सकते। वो अल्लाह की शान में वो आयत है और वो गौसे पाक पे फिट कर रहा अमीनुल कादी। जी जी। मुफ्ती शहजाद आलम इस्बाही ने तो बताया कि अमीनुल कादी ने अब तक 40 कुफ्र बक चुके हैं, 40 कुफ्र। उसके बावजूद कौम बुला रही है। साहब कौम का हाल तो देखो, 40 कुफर जो बक चुका है उसको कौम बुला रही है। न तो उसने खिलाफत ली, फिर बाद में न तहजीद ईमान किया, न निकाह किया, और इसको पीर लोग खिलाफत दे रहे हैं। साहब बुला बुला के पीर लोग खिलाफत दे रहे हैं। जी जी। तो ये कैसे पीर हैं जो आला हज़रत का गुण भी गा रहा है और खिलाफत भी दे रहा है? मतलब ये जाहिर कर रहे हैं कि हम सिर्फ आला को जाहिर में मानते हैं, अंदर से नहीं मानते। जी जी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हम आला को अंदर से नहीं मानते, जाहिर में मानते हैं। जी जी। नहीं, वो लोग खिलाफत देना है जिन्होंने जो अज़हरी मियां ने जिन पर कुफ्र का फतवा या गुमराहियत का फतवा दिया है, या ऐसे लोगों को वो लोग खिलाफत देते हैं। दूसरे पीर खानका के लोग जी जी। कि जिसे अज़हरी मियां बाइकाट करेंगे हम उससे गले लगाएंगे। मतलब ये हो गया कि हालत को दिल से कहाँ मान रहे हो तुम, वैसी रोटी बोटी के लिए मान रहे हो तुम। जी जी सही है। वो पजामा साहब टखनों से नीचे पहनते हैं, ये पीर लोग समझ में नहीं आता। बिलग्राम के पीर लोग और मारेरा के अक्सर पीर लोगों को देखता, अक्सर लोग हैं, आपने देखा ना, अक्सर लोग है ना। हाँ, यहाँ भी खानकाई लोग हैं। हाँ, वो भी नीचे ही पहनते हैं। हाँ, कमाल है भाई, जो कि कमाल। आप बड़े आलिम होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। जबकि आपने तो पढ़ा हुआ हजरत हदीस, कितना सख्त वईद आई है नीचे पहनने के ऊपर। बहुत सख्त वही थे। लेकिन ये लोग क्या मालूम कैसे जायज कर लेते हैं, फैशन में जायज है, तकब्बुर से हराम है। तो मैंने मना कुतुबुद्दीन रिजवी हैं यहाँ। कौन है? मना कुतुबुद्दीन रिजवी हैं। हाँ हाँ वो पूरे झारखंड स्टेट के इदारा शिया के हेड हैं वो। हाँ ठीक है। हाँ। उनके पजामा ने हमेशा नीचे लटका रहता है। क्या है झारखंड के वो इदारा शरिया है, एक तंजीम है इदारा शरिया। अच्छा, उसके वो हेड है। हाँ, नाज़िम आला है कुतुबुद्दीन साहब। जी जी। तो उसका और पजामा टखनों से नीचा? बिल्कुल हमेशा रहता है। ओहो, बताइए। और ये बलियावी का भी नीचे ही रहता है। गुलाम मुस्लिम बलियावी ना, हाँ पटना वाले, हाँ हाँ, उनका वही हाल है। नीचे ही रहता है साहब। कैसे? हाँ, हमेशा हमेशा। तो हमारे दोस्त भी हैं बेचारे वो। गुलाम रसूल बलियावी। हाँ, कभी कभी किसी जमाने में हम भी एमएलसी रह चुके हैं यहाँ के, झारखंड के। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी। वहाँ गुलाम रसूल बलियावी में वहाँ थे पटना में, हाँ हाँ और मैं यहाँ था एमएलसी। हाँ। बड़े बड़े पोस्ट पे मल्टी कमीशन में भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। सरकारी लेकिन होदे पे भी। अच्छा अच्छा एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ। अच्छा, कॉलेज कॉलेज में क्या है? हाँ, डोंडे कॉलेज है यहाँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो लेकिन मैंने पीएचडी किया रांची यूनिवर्सिटी से। काय पे पीएचडी किया आपने? यहाँ शायरी पे किया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। मेरे तो हजरत इस दौर में अगर सही मिजाज लगा है तो शेर पंजाब का लगा है। जी जी। हजरत मौलाना उस्मान साहब, शाही इमाम पंजाब। हाँ जी जी। वो तो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तहलका मचा चुके हैं। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। और वो किसी देवबंद ना बरेलवी किसी मसलक का प्रचार नहीं कर रहा, डायरेक्ट इस्लाम का प्रचार कर रहा है। हाँ, वो भी करते हैं। और वो क्यों? औलिया किराम के मानने वाले भी हैं। हाँ क्या ख्याल है साहब? नाइबुल मुजद्दिदीन मैं कहता हूँ उनको। हाँ, तकरीब वगैरह बड़ी संजीदगी से करते हैं, बड़े मौसर दिलकश अंदाज बयान होता है। दिलकश। और अभी भोपाल आए थे तो बहुत बड़ा मजमा हुआ था, इनकलाबी तकरीर हुई थी भोपाल में। हाँ, इनकलाबी तकरीर कर रहे हैं वो। लेकिन भोपाल वालों का असर ही नहीं हुआ, जो उन्होंने बताया असर ही नहीं होता। जैसे ये आज झगड़ा कर लिया पंजाबी भाइयों से, बिला वजह झगड़ा कर लिया लोगों ने। जी जी, बिला वजह। जबकि मुख्यमंत्री हजरत डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बहुत बड़ा इंतजाम करवाया, बड़ी सपोर्ट किया इज्तिमा में, इनकी हेल्प किया। डॉक्टर मोहन यादव साहब जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, शरीफ आदमी है, बहुत हाँ, अच्छे आदमी है, उन्होंने फुल मदद की। लेकिन कुछ असर ही नहीं दिखा इन लोगों के ऊपर। पूरी मदद की इज्तिमा के मौके पे। एक मुझे लगते हैं हजरत अल्लामा ताहिरुल कायी साहब, वो मैं उन्हें मानता हूँ कि वो कौम को एक करने में लगे रहते हैं। हाँ, तो अल्लामा ताल्लुल कादी हिंदुस्तान में नहीं है ना हैं? भाई, वो कर तो रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में तो है नहीं वो कहीं भी हो, लेकिन दुनिया में कौम का, वो मिल्लत का काम तो कर रहे हैं, एक करने कर में। रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। और साहब इल्म बहुत तगड़ा है उनका। वो बड़े आलिम हैं। पूरी है नहीं साहब, बहुत बड़ा आलिम है। मुताला बड़ा जबरदस्त है उनका, बहुत भारी मुताला हजरत। और अंदाजे बयान बड़ा मौसर है, अच्छा लगता बहुत है। जबरदस्त अंदाज है। ये इदरीस तो उनको मुसलमान नहीं मानता, कोटा वाला, साजिद जड़ा वाला।
بتائیے. نہیں مانتا ہوں. الیاس قاضی جس نے کتنی گستاخیاں کی ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے فضائل سنت میں. صفحہ 31 میں لکھا ہے. صفحہ 27 میں لکھا جو بھی اس کے اجتماع میں گیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی بخشش ہوئی اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یہ لکھا ہوا ہے صفحہ 27 میں. اچھا. کیا اس کے اجتماع میں صرف بریلوی تھے؟ ہر اجتماع میں دیوبندیوں کا ہو تو بریلوی آتے ہیں، بریلویوں کا ہو تو دیوبندی جاتے ہیں. کیا تفریحاً جائیں؟ جی. یہ ایک دوسرے کے اجتماع میں بھی تو لوگ شریک ہونے جاتے ہیں نا صاحب، ویسے ہی جاتے ہیں دیکھنے کیا بولتا ہے. ہاں بالکل جاتے ہیں. تو اس میں الیاس قاضی نے لکھا کہ جو بھی اب طاہر القاضی، علامہ طاہر القاضی جو ہے حدیثیں بہت ازبر ہیں ان کو، ہے حدیثیں ازبر یاد ہیں ان کو. ازبر یاد ہے ماشاء اللہ، لاجواب ہے. اب کیا کیجیے گا، اس طرح جب اپنے مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. ارے وہ حضرت حکمت سے کام کر رہے ہیں، حکمت سے کام کرنے میں ایسی باتیں آتی ہیں، اس میں فتوے لگتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے تو یہاں کون سے مسلمان تھے؟ تو آپ نے رابطہ تو کیا ہوگا، کوئی کلچر کا معاملہ بھی اپنایا ہوگا، کچھ یہاں کے جو رسم و رواج ہوں گے، کیا معلوم کس طریقے کو، وہ کون سا طریقہ اپنایا ہوگا انہوں نے اس وقت، کیا حالات دیکھ کر کیا خیال ہے؟ جی بالکل اپنایا ان لوگوں نے. کچھ تو کیا ہوگا، جب اولیاء کے نام نے اسلام پھیلایا تو ان سے رابطہ تو کیا ہوگا صاحب. جی بالکل. ایسے دور سے کیسے آپ اسلام پھیلا دیں گے؟ جی. اب اگر ان سے پوچھا جائے تم طاہر القاضی پہ فتویٰ لگا رہا ہو انگلینڈ میں جانے پر کہ انگلینڈ میں انہوں نے سب مذاہب کو جمع کر کے ایسا کام کروایا، تو انہوں نے کوئی دل سے کروایا یا ان کے زبان پہ کچھ تھا، اندر کیا معاملہ تھا، تم کیا جانے ہو؟ تم عالم الغیب تھوڑی ہو. جی. قرآن میں یہ بھی تو ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد مگر اس کا دل مطمئن ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا ایمان سے دل مطمئن ہے لیکن زبان سے کفر یہ جملہ کا نکل گیا. جی. تو اللہ نے صاف تو کہا وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل تو ایمان سے مطمئن ہے. تو وہ ایمان سے مطمئن تو تھے جو انگلینڈ میں کانفرنس کروائی، لیکن وہ انہوں نے کیا معلوم کیا ترکیب اپنائی، یہ حکمت اپنائی تھی کہ کس طرح اسلام پہنچائے. اور یقیناً حکمت اپنائی ہوگی انہوں نے. ارے بالکل صاحب، یہی مزاج ہے ان کا. انہوں نے 7,000 کم بیش موضوع پہ تو تقریر کر دی اب تک، 7,000 موضوع پہ. جی. اور جامع ازہر مصر کے عالم جنہیں مانتے ہیں انہیں تم کافر مان رہا ہو صاحب. یہ ساجی دیڑا والا کافر مانتا ہے طاہر القاضی کو، کافر مانے گا اگر پوچھ لو گے تو آپ. جی. وہ تو امام حرم کو ہی مسلمان نہیں مانتا، مسجد نبوی کے امام کو بھی نہیں مانتا. میں نے یہ کہا کہ مسجد نبوی کے امام کو اگر تم مسلمان نہیں مان رہے تو پھر یہ شعر کیوں پڑھتے ہو، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اور اختیار میں. تم تو اختیار سے باہر مان رہا ہو مسجد نبوی کے امام کو، اور ایک طرف کہہ رہا ہو کہ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں. تو پھر کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے. تو کیا اللہ کی مرضی یہ ہے ان کے حساب سے کہ کافر امام رہے؟ پھر یہ مطلب ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ کافر امام رہے؟ بتائیے. غلط فکر ہی ہے. ہاں کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے. نبوی میں حرمین شریفین میں کافر امام ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے صاحب، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں فلن اللہ برداشت کرے گا اس کو؟ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ بھی 100 سال سے. یہ تو 100 سال سے مان رہا ہے، نمازی نہیں ہو رہی 100 سال سے صاحب. 1 سال آدمی مان لے، 2-4 مہینے مان لے، 2 دن 3 دن، یہ تو 100 سال سے مانتے کہ نمازی نہیں ہو رہی. تو 100 سال میں تو جو مکہ شریف مدینہ شریف میں پیدا ہوا کسی کی بھی نماز نہیں، سب بغیر نماز پڑھے مر گئے، دنیا سے چلے گئے. اس میں صحابہ کی اولاد بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد بھی ہے صاحب، ہے کہ نہیں صاحب؟ جی بالکل صحیح ہے. اور میں نے کہا قرآن میں فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائی جہاں آپ کی مرضی ہے. تو اللہ نے قبلہ بدل دیا، تو کیا اللہ امام نہیں بدلے گا؟ آپ کی مسجد میں ایسا امام آ جائے گا تو جی. پھر یہ شعر کیوں پڑھ رہا ہوں، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں. پھر یہ آذری میں نے کیوں کہا کہ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو کیا آپ نے 100 سال میں اپنا امام نہیں مانگا؟ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، تو آپ اپنا امام مانگ لیتے نا کہ یا رسول ہمیں ہمارے مسلک کا امام عطا فرمائیے. صحیح ہے. جی. اس کا مطلب تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے تمہارے. اور پھر نہیں کہ تمہارے فتوے سے تو مکہ شریف مدینہ شریف والوں کا کسی کا بھی نکاح نہیں ہو رہا، جیسے تم فتویٰ دے رہا ہو. جی. اب دنیا کے سب سے بڑے مفتی اعظم منیب الرحمان صاحب کو کافر قرار دے رہے دعوت اسلامی والے، یہ الیاس قاضی اور یہ ان کے ماننے والے ہیں نا، وہ لوگ بھی تجاوز کر گئے ہیں دعوت اسلامی والے، بہت تجاوز کر گئے صاحب. تو ایسا نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، پہلے وہ صحیح تھا، اخلاص تھا اس میں، اب تو بہت آؤٹ ہو گیا. وہ جھوٹ بہت بلواتا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام 200 ملکوں میں ہوتا ہے. اس کے ماننے والے کہتے ہیں 200 ملکوں میں. تو میں نے کیا گوگل سے میں نے نکالا تو 208 ملک ہیں، اس میں سے 56 اسلامی ملک ہے. تو جو تبلیغ جماعت کو بھی ہضم نہیں کرتے اسلامی ملک، تو ان میں وہ تجھے کہاں سے ہضم کر لیں گے جو تبلیغ جماعت والوں کو ہضم نہیں کرتے.
جی وہ بھی ملک کافی جو ہے. تبلیغ جماعت کو ہضم نہیں کرتے، اس دعوت اسلامی کو کیسے ہضم کر لیں گے 56 اسلامی ملک صاحب؟ تو صحیح وہ بات. اگر 200 ملکوں میں سے 56 نکالے تو 145 یہ رہ جاتے ہیں. تو اب بتاؤ یہ کتنی جھوٹ بلواتا ہے کہ صاحب 200 ملکوں میں ہمارا کام ہو رہا ہے. یعنی کتنی جھوٹ بلواتا ہے صاحب. اپنے بال کو بال مبارک کر کے بٹوایا اس نے، لبیک یادتار کے نعرے لگوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، اللہ کے جی رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، صحابہ کرام کو یہ کہا کہ وہ مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں، اور ادریس اس کو مانتا ہے، یہ ساجد دیڑا والا، وہ کوٹا کے کافی امام مانتے ہیں اس کو. دعوت یعنی اسلامی کی تحریک یہاں تو رانچی میں دم توڑ گئی. یعنی کب پڑ گئی؟ ایک دم کوئی چرچا نہیں اس کی. پہلے تھی. ہاں ہاں ارے کافی صاحب لوگ تھے، اور بہت وہ اچھا. نظر ہری پگڑی باندھے نظر آتے تھے، ہاں 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 سب ختم ہو گئے. ماشاء اللہ. تو یہ حضرت آپ کب فارغ ہوئے مبارک پور سے اشرفیہ؟ اصل یہ ہے کہ ہماری جو فراغت ہے نا، ہاں. مسئلہ شفیع سے تو نہیں ہے. تو کہاں سے؟ ایک ہے بنگال میں، اچھا وہاں سے فراغت ہے. آسنسول ایک جگہ ہے، ہاں مشہور ہے. ہاں جامعہ عربیہ مصباح العلوم، بہت قدیم ادارہ ہے، اچھا وہ مصباح ہی آپ لگاتے ہیں. 1912 کا. جی جی اچھا وہاں یہ بعد میں بنا ہے، حافظ ملت نے جو بنایا ہے. ہاں 1912 کا ہے وہ. تو وہی تو میں سمجھا مصباح ہی آپ کے آگے تھا، تو میں سوچا وہی اشرفیہ کا ہوگا. جی وہاں سے فراغت وہ ہوئی. 1912 کا ہے آسنسول والا مصباح العلوم. جی جی بہت قدیم ادارہ پڑا تھا. تو کون سے شیخ الحدیث تھے وہاں؟ مولانا عبدالرشید رانی ساگر رحمۃ اللہ علیہ. اچھا مولانا عبدالرشید رانی ساگری رحمۃ اللہ علیہ. رانی ساگری رحمۃ اللہ علیہ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی تو اچھا وہ صاحب بڑی خوشی ہوئی. تو آپ کا سلسلہ چشتیہ ہے؟ جی 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 اچھا اچھا وہی بہار سے ہی سلسلہ ہوگا صاحب. ہاں چشتیہ سے. تو پیر صاحب کون ہے آپ کے؟ دعا فرمائیے کہ اس پر قائم رہیں. نہیں نہیں آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ جیسے عالموں کی ضرورت ہے. میں جو ہو سکے گا تو میں کوٹا آپ کو بلوا لوں گا، کوشش ہو رہی ہے. کوٹا اور ادھر علاقے میں، تاکہ ایسا کام ہو جو اعتدال کا راستہ اختیار کرے لوگ باغ. نہیں نہیں بالکل، بھی تو وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا بھائی ہے. آپ کو مزار پہ جانا ہے جاؤ، جو نہیں جا رہا اس کے حال پہ چھوڑو. اس میں لڑو جھگڑو مت کہ وہ نیاز نہیں دے رہا وہ دے رہا ہے، تو تم نیاز دو. کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، جو نہیں دے رہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑو. یہی ہے، اعتدال بہت ضروری ہے. ارے بھائی جو صلاۃ السلام کھڑے ہو کے پڑھ رہا وہ پڑھے، جو نہیں پڑھ رہا وہ بیٹھ کے پڑھ رہا. منع تھوڑی کر رہا، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. جو صلاۃ السلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہا بیٹھ کے تو پڑھ رہا ہے. جی اس کا اعتراض کھڑے ہونے پہ ہے تو وہ اس سے کافر تھوڑی ہو جائے گا اگر کھڑے ہونے پہ اعتراض کیا اس نے. جی جی وہ تو طریقے پہ اعتراض کر رہا ہے، صلاۃ السلام پہ تھوڑی کر رہا ہے دیوبند والا. صلاۃ السلام پہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں صلاۃ السلام پہ اعتراض کر رہے ہیں. ارے صلاۃ السلام پہ اعتراض کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. غلط لوگوں سمجھاتے ہیں صلاۃ وہ. السلام پہ جو بھی اعتراض کرے گا کافر ہو جائے گا. مطلق اعتراض کرے گا تو بالکل بالکل صحیح مطلق بات. نہیں کرتے وہ تو اعتراض نہیں ان آپ کا. کی کون مسلمان ضرورت کرے گا اس ارے غور کرنے کی بات ہے. نہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ درود سلام پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بس ان کا مطلب یہ ہے. جی جی لیکن یہ تو اب انہوں نے کا طریقہ ہے کہ اعلیٰ پہ سلام بھیجو نبی کے ساتھ میں. جب مسلمان مانیں گے، اگر آپ نے نبی کے ساتھ اعلیٰ پہ سلام نہیں بھیجا تو مسلمان نہیں مانیں گے آپ کو. جی جی اجمیر شریف میں یہی تو کیا تھا، یہی تو چاہ رہے تھے کہ اعلیٰ پہ سلام بھیجیں گے وہاں، مسئلہ کے اعلیٰ کنارے لگائیں گے. تو پٹائی کر دی مجاوروں نے وہاں، جی خوب جی جم کے پیٹا، اچھی طرح سے پیٹا. سب کہنا بھلا دیا ان میں کو مسجد. بتاؤں آپ کو 1995 کی بات ہے، ہاں 1992 ہاں 1992 کی بات ہے. ہاں جے پور راجستھان میں، جی جے پور میں ہاں. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا اجلاس ہوا تھا. اچھا جس میں مجاہد دورہ آئے تھے. جی 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 ہاں 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 میں نے پڑھا اور تھا جتنے، مجاہد دورہ کا نام سب سے نیچے تھا اس اشتہار میں. ہاں ہاں ابو الحسن ندوی بھی آئے تھے. جی 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 ہاں وہ تھے. اور مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ، اس وقت جو اکابرین بڑے بڑے تھے، ہاں تو وہ سجادہ نشین لوگ جو ہیں وہاں ہاں اجمیر شریف کے، ہاں. سب کو دعوت دیا انہوں نے. اچھا وہ بھی آئے تھے. اور سارے دیوبندی علماء گئے، فاتحہ پڑھا وہاں. فاتحہ پڑھا ہے نا. میں بھی موجود تھا وہاں. اچھا وہاں پر فاتحہ پڑھا اجمیر شریف میں. جی بتائیے آپ، ہم تو پڑھتے تھا سب مانتے. دیوبند والوں کا بڑے سلسلہ بھی بڑے بڑے چشتیہ ہے. علماء دیوبند، شمول مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے. بتائیے میں بتا رہا ہوں آپ. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بتائیے آپ. جی وہ موجود تھے. اچھا یہ مجاہد دورہ کا سب سے نیچے نام تھا، میں نے پڑھا تھا اس میں. ابو الحسن ندوی صاحب کا اوپر نام تھا. ہاں ہاں اس مجاہد میں تھوڑا دورہ سا مظفر حسین صاحب کا سب سے نیچے نام تھا. مجھے مظفر یاد ہے حسین میں صاحب، کوٹا میں تھا اس وقت. مفتی مظفر حسین صاحب. اچھا یہ آپ کے غلام رسول بلیوی کے ان کے تعلقات رشتہ داری دیوبندیوں سے نہیں ہے صاحب؟ خوب رشتہ داری ہوگی آپ ہو ہی گئی ہوگی اب تو، ہاں ہے نا صاحب؟ جی 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 یہ بالکل کلیمی ہوگی. صاحب کی بھی رشتہ داری ہے، مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کی.
जी जी जी। है ना साहब रिश्तेदारी। हाँ, सिलसिला जारी है और दूसरा निकाह जो उनका हुआ वो तो देवबंदियों में ही हुआ, दूसरा निकाह। जी जी। ये तो सब छुपाते हैं। अहमद पटेल जो ये गुजरात के, मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी का, हाँ उनकी भी रिश्तेदारी है ना देवबंदियों में। हाँ, यहाँ हजारीबाग में। अच्छा हजारीबाग में रिश्तेदारी है। हाँ, शादी की, उन्होंने निकाह किया। उबैदुल्ला खान आदमी ने। जी। अरे याद मालूम है, देवबंदी है वो। हाँ, देवबंदी अरे है। बताइए क्या है, एक एक रात खुलता हुआ आ रहा दुनिया में साहब, क्या बात है जी। बाबा। तो वो एक उबैदुल्ला खान, मौलाना शब्बीर साहब थे, हाँ वो कहाँ के हैं। बरेली के बड़े आलिम थे, वो वो जो हमारे शराब हजारीबाग शराब के। मुस्लिम लिखी है जिन्होंने शराब, नहीं, ये दूसरे थे मौलाना। मौलाना शब्बीर साहब, हाँ। हाँ, ये दूसरे यहाँ तो है। अच्छा ये उनके, हजारीबाग के हैं, वो बड़े आलिम थे, बरेलवी। हाँ तमाम बच्चों को नदी में पढ़ाया इन्होंने। नदवे में पढ़ाया है ना। खुद शादी किया देवबंदी में, घर बनाने के बाद। शादी देवबंदियों में की, देवबंदी कराने में किया। मौलाना शब्बीर साहब है ना। जी। और ये कलीमी साहब को जो हज कराया ना, मालूम होगा आप तो नेता, आप तो एमएलसी रहे, ये अहमद पटेल जो गुजरात वाले थे, हाँ हाँ, जान रहे। ये देवबंदी थे पक्के। जी जी। इनके लिए कुरान खानी की कोटा के बरेलवी इमामों ने, आलिमों ने कुरान खानी की और दुआ मगफिरत की कोटा के इमामों ने, और इदरीस खामोश रहा, और ये विज्ञान नगर का इमाम भी खामोश रहा, चंबल गार्डन का इमाम भी खामोश रहा। जी जी जी। कुरान खानी की बाकायदा कोटा में दुआए मगफिरत की अहमद पटेल की, देवबंदी के लिए। जी जी। तो बताओ, इसीलिए तो कोटा में अब देवबंदी बढ़ रहा है कि यार ये तो दूसरों को मना करते हैं, खुद तो दुआ कर रहे हैं देवबंदी के लिए, मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। तो साहब बड़ी खुशी हुई मुझे, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे राब्ता रखूंगा साहब। चलिए ठीक है, आपका नाम मैं सेव कर लेता हूँ। मेरा सेव कर लेना, मैं कोटा में आपको बुलाऊंगा या अपने इलाके में बुला लूंगा आपको। ठीक है इंशाल्लाह। तो क्या इसमें शरीफ हो गया आपका? मेरा अतहर हुसैन कादरी। ठीक है इंशाल्लाह। मैं इसको अपने चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ हमारे मौलाना तौफीक अहमद कादरी हैं। हाँ हाँ यहाँ बहुत सबसे बड़े इमाम थे वो, जान मस्जिद में। हाँ हाँ हमारे दोस्त हैं बड़े गहरे। हाँ हाँ। जी जी। तो मैं हाँ, रांची में आपका नाम क्या, उस नाम से डाल दूंगा चैनल पे, क्या नाम? हाँ, मैं मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असगर मिसबाई। डॉक्टर मोहम्मद असगर मिसबाई, रांची लिखवा दूं? हाँ, मौलाना भी लिख दीजिए। हाँ ठीक है, रांची लिखवाऊंगा, रांची। हाँ, रांची शहर में रहता हूँ। ठीक है, मैं फिर राब्ता कर लूंगा आपसे, ठीक है। यहाँ एक मस्जिद है, हाँ बहुत बड़ा इलाका है पठानों का, हाँ हाँ बरियातू है, जहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल झारखंड का है। हाँ हाँ। वहाँ के खतीब हूँ जुमे का। अच्छा आप वहाँ खिताबत फरमाते हैं? जी जी। और रांची शहर की जो एक ही ईदगाह है, हाँ हाँ, उसके इमाम ईदैन 29 साल से हूँ। अरे तो मैं आपको अपने वतन में बुला लूंगा, जलसा मैंने अभी कराया था, कश्मीर के मैंने बुलाए थे आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ईदैन। नहीं, मैं अपने इलाके में आपको बुलवा लूंगा जलसे में, कई अच्छे पैमाने में जलसा कराऊंगा ना। जब जी अभी कराया, इंशाल्लाह। 2 महीने पहले कराया था, फिर मैं आपसे राब्ता करता हूँ बाद में, ठीक है साहब। ठीक है इंशाल्लाह। मैं इसको अपने चैनल पे डलवाऊंगा, ठीक। जी जी। क्या नाम बताया? अतहर हुसैन कादरी। जी जी, चलिए। सलाम सलाम।